ہم کلمے کو پورے علم کے ساتھ پڑھیں۔ یہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے رضیت باللہ رب، آئیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين، وفي رواية هكذا، فأشار إلى السبابة والوسطى۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہم میں سے اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور یقیناً ہر مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے من جملہ احسانات میں سے یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ ہم جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ پا سکتے ہیں، آپ کا پڑوس پا سکتے ہیں۔ ہمارا محل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محل کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ فضل و کرم کرتے ہوئے ہمارے لیے ایسے اعمال بیان کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی جنت میں جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اور رسول اللہ کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں رہیں گے۔ اور یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ تو آئیے آج کے درس میں ہم ایسے اعمال پہ غور کرتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی ملے، اور جنت میں حبیب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سب سے اعلیٰ ساتھ ہے، اس سے بہتر ساتھ نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج ہم ایسے اعمال پہ غور کرتے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہمیں جنت بھی ملے اور جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب ہو۔ تو سب سے قبل میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی رکھتا، اور آپ کی جو دیگر حوائج اور ضروریات ہوتی میں ان کو پورا کرتا رہتا۔ ایک روز مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت میں آ کے ارشاد فرمایا سل یا ربیع، اے میرے ربیع مانگو، سوال کرو۔ آپ کا کام مانگنا، سوال کرنا ہے، میرا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں التجا کرنا ہے۔ جو تو سوال کرے گا میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لیں گے۔ سیدنا ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خوشکن خبر سنی تو فوراً یہ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول مجھ کو اللہ کی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ مجھے جنت بھی عطا فرمائے اور جنت میں آپ کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو یہ نہیں کہا اے میرے ربیع جنت میں تو میرے ساتھ انبیاء ہوں گے اور میرے ساتھ رسل ہوں گے، ملائکہ ہوں گے، تو میرے ساتھ جنت میں نہیں رہ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مایوس کن جواب نہیں دیا، بلکہ ایک ایسا جواب دیا کہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کے دل کی خواہش کو پورا فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ربیع اگر تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے ربیع زیادہ سے زیادہ سجدوں کے ذریعہ میری مدد کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جنت بھی عطا کریں گے اور جنت میں میرا ساتھ بھی عطا کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ عمل آیا کہ جو لوگ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، جو لوگ زیادہ سے زیادہ سجدے کرتے ہیں، وہ کل اللہ کی جنت میں ہوں گے اور اللہ کی جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، رسول اللہ کے پڑوس میں ہوں گے، ان کا محل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے قریب ہوگا۔ اور آئیے میں آپ کے سامنے ایک مسند احمد بن حنبل کی صحیح حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کو سجدہ کرتا ہے رفع اللہ تبارک و تعالی بہا درجۃ فی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سجدے کے بدلہ جنت میں ایک درجے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم اپنے اللہ کو زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، اور بالخصوص میں خواتین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے موقع پائیں، فرصت پائیں، وقت پائیں تو زیادہ سے زیادہ نوافل کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں۔ زندگی میں رونق ہوگی، برکت ہوگی، اولاد کا مستقبل روشن ہوگا، گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن آیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین ان کو جنت میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائیں۔ اور آئیے ایک دوسرا عمل کہ جو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی میں ہے، اور یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن متناً اس کے صحیح ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو شخص دنیا میں میری سنت سے محبت کرتا ہے، میرے طریقہ سے محبت کرتا ہے، ایسا خوش نصیب اللہ کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اللہ کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، زندگی گزر ہی جائے گی، یہ ایام بیت ہی جائیں گے، اور یاد رکھیے یہ کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہے۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ، گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو پھر وہ جہاں۔ لیکن آئیے اس جہان میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت کریں، آپ کے طریقہ کے ساتھ محبت کریں، عبادات میں رسول اللہ کی سنت کو کافی سمجھیں، معاملات میں رسول اللہ کی سنت کا خیال کریں، اخلاقیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں۔ جو لوگ اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت رکھتے ہیں اور سنت کی غیرت رکھتے ہیں، اور عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اپنے تمام اعمال کو کرتے ہیں، ان کی زندگی میں حسن ہوتا ہے،
چہرے پر رونق ہوتی ہے، زندگی میں خیر ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی خوش نصیبوں کو جنت میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے جاہلیت کی زندگی کو چھوڑیں، من مانی کی زندگی کو چھوڑیں، پسند ناپسند کو چھوڑتے ہوئے اپنی پسند اور ناپسند کے سارے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد فرما دیں۔ جو آپ کو پسند تھا وہ پسند کیجئے، جو آپ کو ناپسند تھا اسے ناپسند کیجئے۔ اسی میں زندگی کا حسن ہے، اسی میں دو جہاں کی کامیابی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی کان معی فی الجنہ، اور یاد رہے آپ کی سنت کا تارک ملعون ہے، آپ کی سنت کا تارک ذلت، ناکامی اور دنیا و آخرت کی بدنامی کا شکار کیا جاتا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت کرے وہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت سے پیار کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک تیسرا عمل بیان کرتا ہوں، چونکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں ہمارے انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ تو انبیاء کے ساتھ کے لیے اور بالخصوص امام الانبیاء کے ساتھ کے لیے تیسرا عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جناب فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا، ایسا خوش نصیب جو اپنی دو بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے احسن الیہن ادبہن زوجہن، آپ نے فرمایا ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جواں ہوں تو شریعت کے مطابق ان کا نکاح کرتا ہے۔ جناب فرماتے ہیں ایسا شخص کل قیامت کے روز میرے ساتھ ایسے ہوگا ہاکذا وفی روایت کہاتین، اے میرے صحابہ جس طرح تم ان دو انگلیوں کو دیکھ رہے ہو، یہ سبابہ یا سباحہ اور وسطیٰ، یہ دو انگلیاں آپس میں بہت زیادہ قریب ہیں، دو بیٹیوں کی تربیت کرنے والا، اور ایک روایت میں ہے دو بہنوں کی تربیت کرنے والا، ان سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، ان کے جائز حقوق ادا کرنے والا، خوش نصیب کل اللہ کی جنت میں اس قدر میرے قریب ہوگا۔ آئیے ناظرین، بیٹیوں سے محبت کیجئے، بہنوں سے محبت کیجئے، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ جنت کی ضمانتیں ہیں، اور یہ مونسات الغالیات، پیار کرنے والی لاڈلییں، پیار کرنے والی، محبت کرنے والی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنے والی ہمارے گھر میں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ فرمایا جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے یا ان کی خاطر کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، فرمایا کنّا لہا سترا یوم القیامہ، یہ بیٹیاں کل قیامت کے روز ایسے شخص کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی، اللہ پاک اس کو جنت بھی دے گا اور جنت میں میرا ساتھ بھی نصیب کرے گا۔ عجب حیرت کی بات ہے، آج بعض احباب گھروں میں بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں، گھروں میں اپنی بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور باہر جا کر تعویذات کے ذریعے برکت کو تلاش کرتے ہیں، سکون کو تلاش کرتے ہیں۔ آئیے اگر آپ دنیا کی خیر چاہتے ہیں، جنت میں رسول اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں، تو اپنی معصوم بچیوں سے دعا لیا کریں، اپنی بہنوں سے دعا لیا کریں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ تو جناب نے فرمایا دو بیٹیوں کی تربیت کرنے والا، دو بہنوں کی تربیت کرنے والا، حالات آپ کے سامنے ہیں، اپنی بیٹیوں کو دینی مدارس میں داخل کرائیں، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، احادیث نبویہ ان کو یاد کروائیں، اور گھر میں ان کو اسلامی لٹریچر مہیا کریں۔ جو شخص اپنی بیٹیوں کی تربیت اور ان کی کفالت میں کامیاب ہوا اس کو جنت نصیب ہوگی، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور کوشش کیجئے کہ آپ دنیا میں ایسی بیٹی چھوڑ کے جائیں، ایسی بہن چھوڑ کے جائیں کہ جو آپ کے جانے کے بعد با پردہ ہو اور آپ کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرنے والی ہو، آپ کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرنے والی ہو۔ تو نبی رحمت نے فرمایا جو شخص کثرت کے ساتھ سجدے کرتا ہے اور اللہ ہی کو سجدے کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو میری سنت سے پیار کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جو شخص دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی تربیت کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور آئیے چوتھا عمل نبی رحمت نے بیان فرمایا
اور جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح المسلم میں نقل فرمایا ہے. ہاں جناب فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم لہو او لغیرہ فی الجنۃ کہاتین. جو شخص اپنے کسی یتیم کی یا کسی غیر یتیم کی کفالت کرتا ہے، اپنی یتیم کا مطلب بھانجا یتیم ہے یا بھتیجا یتیم ہے یا کوئی اور رشتہ دار یتیم ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے. غیر یتیم کا مطلب محلے میں کوئی یتیم ہے، شہر میں کوئی یتیم ہے یا کسی اور ملک کا یتیم اس کے پڑوس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، تو فرمایا وہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معی فی الجنۃ کہاتین، جیسے آپ ان دو انگلیوں کا قرب دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں اسی طرح میرے محل کے ساتھ محل نصیب فرمائیں گے، اللہ میرے پڑوس میں جگہ نصیب فرمائیں گے. تو ناظرین آئیے، آج ہم لاکھوں کروڑوں ضائع کر دیتے ہیں، فضول خرچی میں ضائع کر دیتے ہیں، ناجائز کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، اور یتیم بچیاں اور یتیم بچے ہمارے تعاون کے منتظر ہیں، بیمار ہیں، بے سہارا ہیں. اگر واقعتاً آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، قدر ہے، تو آج عزم کیجئے کم از کم ایک یتیم کو اپنی کفالت میں لے. مدارس میں بے شمار یتیم بچے ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. ناظرین آئیے کثرت سے سجدے کیجئے، رسول اللہ کی سنت سے محبت کیجئے، بیٹیوں اور بہنوں کی تربیت اور کفالت کیجئے، اور یتیموں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں. آپ کو جنت بھی ملے گی، اور جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب ہوگا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بطال رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث سنتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے کوشش کرے. ولا منزلۃ افضل من ذلک، اور جنت میں اس سے زیادہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو. اور آئیے میں آخر میں آپ کے سامنے ایک عمل بیان کر دیتا ہوں. جناب نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، جو لوگ دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے وہ کل قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، ان کو میرا ساتھ نصیب ہوگا، ان کو میرا پڑوس نصیب ہوگا. تو ناظرین یہ درود حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کا اعتراف ہے. یہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے کہ میرے پیغمبر نے میرے لیے بہت دکھ اٹھائے، میرے پیغمبر نے میرے لیے بہت محنتیں کی، میرے پیغمبر نے میرے تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیا، بہت قربانیاں پیش کیں. تو یہ درود کے ذریعے ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے پیغمبر کے درجات بلند فرما، ہمہ وقت ان پہ رحمتوں کا نزول فرما. تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھنے والا دنیا کے غموں سے نجات پاتا ہے، گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا، اور وہ شخص قیامت کے روز اور اللہ کی جنت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. بارگاہ الہی میں دعا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 5 اعمال کو بجا لاتے ہوئے جنت بھی عطا فرمائے، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا عالم عالم کا اللہ. اے اللہ رحمان رحیم اول آخر